السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات میڈم عارفہ سیدہ زہرا کے لیے کہی تھی احمد فراز صاحب نے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، لیکن مرے ہوں پہ تہمت نہیں لگاتے. وہ مصرع ان کا اپنا ہے اور بہت خوبصورت. سب سے پہلے شکریہ، آپ نے وقت دیا. میڈم، ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا اور میں کافی عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ ہی سے پوچھوں. سوال یہ تھا، پاکستان میں کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، جسے ہم جاہل کہتے ہیں، وہ جاہل کہہ لیجئے. سب کی زبان ایک جیسی ہے، سب کا مزاج ایک جیسا ہے، سب کا رویہ ایک جیسا ہے. تعلیم سے جو فرق آپ بتاتی ہیں، تعلیم کی جو تعریفیں آپ کرتی ہیں، وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آتی. کیا کروں، قصور میرا ہے. میں ایک مختلف زمانے میں پیدا ہوں. بہت مختلف لوگوں نے میری تربیت کی، کیونکہ اس وقت تعلیم بغیر تربیت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. آج آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی، میرے والد یہ کہتے تھے کہ کوئی اپنی ڈگری اپنے ماتھے پہ چپکا کے نہیں پھرتا. وہ بات کیسے کرتا ہے، وہ سوچتا کیسے ہے، اس کا لہجہ کیا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے سلوک کی کیا حیثیت ہے، یہ اس کی تعلیم کی گواہی ہے. اور آج اگر آپ سچ پوچھئے تو جنہیں ہم کم پڑھا لکھا یا بے پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ شاید بہتر ہے اپنے معاشرتی رویوں میں، اپنے معاشرتی سلوک میں، بنسبت ان کے جو خود کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں. لیکن یہ سب پڑھے لکھوں پر مت صادر کیجئے گا یہ حکم. یہ دراصل ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے بات جن کو ڈگری کے ساتھ قارون کے خزانے ملے. جس نے ڈگری علم کے لیے لی تھی، اور علم تک پہنچنا عارفہ کے خیال میں بڑا مشکل ہے. علم منزل ہے اور تعلیم سفر. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے منزل پہ پہنچنا اچھا ہی نہیں لگتا. سارا لطف تو سفر کا ہے. منزل پہ پہنچ کے کسی کو کیا ملے گا؟ ٹھہر جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جنہیں علم کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ قارون کے خزانے مل جاتے ہیں، وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، ایک غریب گھر کا بچہ سی ایس ایس کرتا ہے اور سول سروسز اکیڈمی سے واپس آنے کے بعد تو اپنی چھتری بھی خود نہیں پکڑتا. تو قارون کے خزانے تو اسے نہیں ملے، تو خرابی کہاں سے آئی؟ ابھی بتاتی ہوں، بہت آسان بات ہے. قارون کے خزانے اسے نہیں ملے، لیکن جن کے پاس قارون کے خزانے ہیں انہوں نے اس کو گود لے لیا. تو جب آپ گود لیتے ہیں کسی کو تو پھر وہ عکس ہو جاتا ہے نا، جو اسے پروان چڑھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، میرا ایک طالب علم تھا، میں اس کو کبھی نہیں بھولوں گی اور اس کی سچائی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. میں کلاس میں جب پہلے دن ملتی ہوں تو ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا کرنا چاہتے ہو زندگی. ابھی تک سب سے ایک سوال پوچھا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا. کوئی سی ایس ایس بننا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے. ایک سی ایس ایس والے سے میں نے پوچھا کہ تم لائق بچے ہو، کچھ اور کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میڈم، منی، کوئک منی. جب پیسہ صرف خریدنے کے کام آنے لگے، اور خریدنا بھی انسانوں کو، تو کیا برا سودا ہے؟ سب پیسے سے اور کیا کام لیا جا سکتا ہے آج کے دور میں، جب پیسہ اسی مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور پیسے سے حاصل کرنے کا مقصد ہے بھی یہی. افسوس کہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے انگریزی کے 2 لفظ استعمال کرنے کی جب اجازت دیں گے تو میں کروں. اردو کا ترجمہ پہلے کہتی ہوں، انگریزی اس لیے بتاؤں گی کہ ہماری مادری زبان ہے، لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم معاشی ترقی، اقتصادی ترقی کے پیچھے 75 سال لگے رہے. کیا ترقی کی کہ اس وقت آئی ایم ایف کے جوتوں پہ سر رکھ کے کھڑے. یہ تو اس چیز کا حال ہے جس پر ہم شعوری طور پر 75 برس تندہی سے مصروف رہے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ترقی پانے کی، اس کو آپ کہتے ہیں معاشرتی ترقی. معاشرے کی ترقی کا عید ہی نہیں کام کیا، سب کچھ بھولے اور اپنے آس پاس کی دنیا کو، اس میں رہنے والوں کو یاد رکھا. دوسرے صاحب یہاں ہیں، امجد ثاقب ان کا نام ہے، وہ اخوت چلاتے ہیں، لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں،
اور کس قدر اعتبار سے بتاتے ہیں کہ 99.8% واپس آ جاتا ہے. تو ہے ابھی ہے اس بات کا امکان. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہماری قوت خرید بڑھا رہا ہے. قوت خرید اس لیے بڑھا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے خواب خریدتے ہیں، ان کی آرزوئیں خریدتے ہیں، ان کے ارمان خریدتے ہیں، ان کا ضمیر خرید لیتے ہیں. پیسوں والوں کے بارے میں جتنا پڑھا، مطلب بہت ہی کم پڑھا، لیکن پیسوں والوں کے بارے میں جس دور کے بھی پیسوں والوں کے بارے میں پڑھا، پیسے والے تو شروع سے یہی کرتے آئے ہیں، ارمان خریدتے ہیں، بندہ خریدتے ہیں، خواہشیں خرید لیتے ہیں بندے کی. آج کے پیسوں والوں میں ایسا کیا فرق آ گیا کہ نسل ہی چینج کر دی؟ نہیں، پہلے پیسے والے ایسا نہیں کرتے تھے. آپ بادشاہوں کو کہہ لیں گے کہ جی، لیکن وفا کسی نے آج تک پیسے سے خریدی؟ وفا نہیں بکی. آج جو لوگ خرید لیتے ہیں، کل کو کوئی انہیں ان سے بڑی قیمت لگا کے خرید لیتا ہے. اور آپ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ معاشرے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے معیارات مقرر کرے. کیا معیار مقرر ہو؟ میرے پاس اگر بہت پیسہ بھی ہو تب بھی میں رہوں آرام میں رہوں اس ماحول میں جہاں میری جو خواہشیں ہیں تزئین کی، آرائش کی، وہ پوری ہو جائے. لیکن کہیں میرے اندر کا انسان اگر اس سے مٹ گیا تو وہ پیسہ کسی کام کا نہیں. پیسہ تو وسیلہ ہے، منزل نہیں ہے. آپ اس کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہمیشہ نہیں ہوا. یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گی. اور بہت معذرت، ابھی جو الفاظ میں استعمال کروں ان کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. جو باتیں آپ کر رہی ہیں، مطلب یہ سننے میں بہت اچھی ہیں، سن کے اچھی بھی لگتی ہیں، دل کو بھی چھوتی ہیں، لیکن پریکٹیکل ورلڈ میں یہ باتوں پر اگر کوئی عمل کرنے کا سوچ لے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا اگر آپ سے کوئی امپریس ہو گیا تو اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی؟ مجھے خوشی ہوگی. زندگی زردے کا لقمہ نہیں ہے. زندگی آپ سے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا تاوان مانگتی ہے. زندگی آپ سے آپ کا تعارف کروانا چاہتی ہے. کس آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں؟ تکبر کے آئینے میں یا عاجزی کے آئینے؟ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ پیسہ آ گیا تو سب کچھ آ گیا؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے جیسے سرفرے اس ملک میں بہت ہیں جو بکنے کو تیار نہیں. تکلیف اٹھا لینے میں کیا بات ہے؟ آنکھ تو نہیں جھکنا چاہیے نا اپنے سامنے. میرا عہد مجھ سے ہے، میرا عہد اس زمانے کے ہر آدمی سے نہیں ہے. اور میں اکیلی نہیں ہوں، یہ بھی میرا یقین. بہت لوگ ہیں میری طرح، اور ان میں وہ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، مگر وہ اس پیسے کو مثبت طریقے سے، اچھے طریقے سے، ایسے کاموں سے جس میں لوگوں کا بھلا ہو، اس کو استعمال کرتے ہیں. مایوس ہوئے ہیں اللہ میاں، مگر اتنے بھی نہیں. آپ جو بتا رہی ہیں بالکل ایسے لوگ موجود ہیں. ایک انسان جب وہ جوان ہوتا ہے، جب اس کے اوپر فیملی کی ذمہ داری نہیں آتی، جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس ٹائم تو وہ بڑا بولڈ انداز میں ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ کسی اصول پہ سمجھوتا نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جب اس کی زندگی میں لوگ بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اصولوں پہ چلنا، جب حالات اس قدر مشکل کر دیے گئے ہوں، سوسائٹی نے کر دیے، خود ہو گئے، تربیت کی کمی سے ہو گئے، جس وجہ سے بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد بندے کا اصول پہ قائم رہنا کافی مشکل نہیں ہو جاتا؟ ضرور ہو جاتا ہو، مگر یہ وعدہ کہاں ہے کہ آپ ہمیشہ مخمل پہ چلا کریں گے؟ کیا ضروری ہے کہ ساری عمر مخمل پہ چلے؟ اور اس مخمل پہ چل کے اگر آپ نے اپنا احساس کھو دیا، اگر آپ نے اپنی روح کھو دی، تو آگ لگا دیجیے اس مخمل کو. جی خوش ہوا ہے غالب کے لفظوں میں، راہ کو پرخار دیکھ کر. بالکل. اچھا، اب جیسے تربیت کی بات پر ہم واپس آ جاتے ہیں. یہی یونیورسٹیز ہیں، یہیں بچے آ کر بیٹھ رہے ہیں، اکثر ٹیچر جہاں پر پرانے ٹیچرز ہی ہیں. ایسی کیا چیز چینج ہو گئی کہ تربیت والا پہلو ہی نکل گیا تعلیم میں سے؟ اس کے لیے ایک چیز دنیا بھر میں عام ہوئی ہے کہ اگر قوت خرید بڑھ گئی تو پھر کسی چیز کا خیال نہیں رہا. اور کہیں اچھا، بہت مزے کی بات یہ ہے کہ غریب آدمی آسانی سے نہیں خریدا جاتا. یہ کہیں بیچ کے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پاتے، جو کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ کرب و بلا کی زندگی گزاری ہے، خوشی کی، آرام کی، آسائش کی زندگی گزاری ہے، مگر اس کے گزارنے میں
انسانیت کے اس تصور کو مت بھولیے گا جو مجھے اور آپ کو اشرف بناتا ہے. ہم زندہ تو ہیں، پیسے بھی بہت ہیں، مگر پیٹھ موڑتے ہی لوگ کیا کہتے ہیں، اسے پیسہ نہیں خرید پایا. کوئی ایک چیز، کوئی ایک اصول جس کو آپ بولیں کل اصول ہے کہ اس چیز کو پکڑ لیا تو جس طرح کی زندگی آپ کو لگتا ہے کہ اشرف المخلوقات والی ہے، جو اللہ نے ہمیں رتبہ دیا ہوا ہے، وہ مینٹین ہو جائے گا. کوئی ایک ایسا کلیہ، کوئی ایک اصول جو آپ سمجھتی ہوں؟ زندگی، پہلی بات تو یہ کہ حساب کا فارمولہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کو اطمینان کی طرف لے جائے. دیکھیے، میں خوشی سے زیادہ اطمینان مانگتی ہوں، دولت سے زیادہ سیر چشمی مانگتی ہوں، اور وہ کھانا نہیں مانگتی جو بھوک سے زیادہ کھایا جائے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری حد کیا ہے اس مادی دنیا کی، اس کے مطابق جی لینا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن کم از کم آپ کی نیت کی، آپ کے خیال کی، آپ کے احساس کی عصمت تو باقی رہتی ہے. آپ نے خیال کو بے عصمت کر کے پرعیش زندگی گزاری تو کیا گزاری؟ آپ نے ایک دفعہ، جب آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، کوئی شاید 4-5 سال سے زیادہ ہو گئے، آپ نے اس ٹائم ایک جملہ کہا تھا. آپ نے کہا تھا تاریخ میں واقعات جھوٹے ہوتے ہیں، کردار سچے ہوتے ہیں، افسانے میں واقعات سچے ہوتے ہیں اور کردار جھوٹے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیا یہ مسئلے کو آپ مسئلہ سمجھتی ہیں کہ جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے، جھوٹ بیچا جا رہا ہے، جھوٹ بتایا جا رہا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری مجموعی زندگی، اس میں چند وہ اچھے لوگ جو نہیں جھوٹ بولتے، نہیں جھوٹ سے زندگی کو سجاتے، وہ ہیں، ضرور ہیں. اور میں آج بھی یہی کہتی ہوں کہ افسانہ تاریخ سے زیادہ سچا ہوتا ہے. آج بھی یہی کہتی ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افسانہ لکھنے والے کو ڈر نہیں ہوتا، تاریخ لکھنے والے کو ڈر ہوتا ہے. پاکستان اسٹڈیز اٹھا کے دیکھ لیجیے. جنرل سیاہ صاحب کے وقت میں ایک نصابی کتاب کا جملہ تھا، آپ کو ساری جد و جہد آزادی اور قیام پاکستان اور بھارت کی آزادی ایک جملے میں سمجھ میں آ جائے گی. چالاک اور مکار ہندو نے عیاش اور عیار انگریز کے ساتھ مل کر معصوم مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا. ایک جملہ پوری تاریخ کہہ دیتا، اور تاریخ کا رویہ کہہ دیتا. کیا ہم یہ ماننے کو تیار ہوں گے کبھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ کیا ہم یہ ماننے کو تیار ہوں گے کبھی کہ ہم نے حقیقت کو سدا انکار کیا ہے؟ ہم تو 75 برس سے حالت انکار میں زندہ ہیں، اور حالت انکار خود جھوٹ. اور اگر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ ایک کون سی چیز ہے، تو وہ چیز جھوٹ ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو آپ اپنے آپ سے خود بولتے ہیں. آپ کی جون ایلیا کے اس میں جشن میں بھی روانگی ہے، سو آپ کی اس بات سے جون ایلیا کا والا شعر مجھے یاد آ گیا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. میڈم، یہ تو ابھی ہر بندہ کہتا ہے کہ ابھی اسٹوڈنٹس بدتمیز ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس اب پہلے جیسے نہیں آ رہے، اسٹوڈنٹس میں بڑا فرق ہے. اساتذہ میں بھی تو کوئی فرق آیا ہوگا نا، ٹیچرز بھی تو تبدیل ہوئے ہوں گے نا؟ یقیناً، یقیناً. وہ لوگ جو میری عمر سے تو خیر سب کم ہوں گے، میں قبل از مسیح سے ہوں، لیکن کچھ لوگ مجھ سے بہتر اس لیے ہیں کہ وہ خاموش رہ جاتے ہیں. اور یہ وہ طالب علم ہیں کہ یہ زندگی سے صرف طلب کرتے ہیں، خود کو مطلوب سمجھتے ہیں. بہت لوگ ہیں ابھی یہاں جو خود کو طالب سمجھتے ہیں. تو وہ صرف نوجوان نہیں. آپ دیکھیے، ایک عام گھرانے کا بچہ مسلسل یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا پڑھوں گا، بہتر میرا نتیجہ آئے گا، کہیں بہتر میری درخواست ہوگی، اور اس سے مجھے معاش کی سب کو ضرورت ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر پیسے کے جی سکتے ہیں. پیسہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں، ضرورت خریدتی ہے، بالکل. لیکن آپ کا احساس آپ کی آرزوئیں خریدتا ہے. کیا قربان کرنے کو تیار؟ کس کو برا لگتا ہے پیسہ؟ لیکن پھر پیسہ آپ پر غالب نہ آئے اور آپ مغلوب ہو جائیں. وہ پیسہ کام میں لے آئیے، اور اپنی اولاد کو جنہوں نے یہ اعتبار دے دیا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں، اثر رسوخ پیسہ. پاکستان میں اب کسی سے یہ نہیں آپ پوچھتے کہ تم کیا جانتے ہو. اب سوال جواب دینے کا یہ ہوتا ہے کہ تم کس کو جانتے ہو. بالکل صحیح.
سو میڈم، جس طرح ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے ٹیچرز کو کتنی ضرورت ہے تربیت کی؟ میری صاف گوئی معاف کر دیجیے گا، پورے معاشرے کو تربیت ہے۔ بہت تھوڑے ہوں گے جو اس صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے اخلاقی سطح پر، اور میرے نزدیک دین کی تمنا یہ ہے کہ اخلاقی ہو جائے، کیونکہ اخلاقی انسان دینی انسان۔ کیا پہلے کے ٹائم میں صرف ڈگری لے کر جب نکلتے تھے لوگ یونیورسٹی سے، کالج سے، ان میں اخلاق آ جاتا تھا یونیورسٹی کے، کالج کے ماحول سے؟ کوئی ایک جگہ نہیں آپ کو صاحب اخلاق بناتی، وہ آپ کا گھر ہو، آپ کا معاشرہ ہو، آپ کے ارد گرد کام کرنے والے ہوں، آپ کے ساتھی ہوں۔ میں آج یہ سمجھتی ہوں کہ جب میں اسکول اور کالج میں پڑھ رہی تھی تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں۔ ہم ایک سا پڑھتے تھے، ایک سا ہنستے تھے، ایک سا روتے تھے، کچھ سے دل زیادہ ملتا تھا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو جس سے آپ کا دل مل جاتا تھا آپ کے دوست ہو جاتے۔ معاشرے میں جس وقت کی تقسیم ہے وہ امیر اور غریب کی تقسیم ہے، اور غریب کے حصے میں ہتک بھی لکھی گئی ہے، ان کے حصے میں تکبر لکھا گیا ہے۔ پیسے کی یہ تعریف نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کی جا سکتی۔ گھر کی تربیت، مدرسے، کالج، یونیورسٹی، جو ماحول آپ دیکھتے ہیں، آپ اگر یہ دیکھیں کہ میں کلاس میں کھڑے ہو کے صرف جھوٹ بول رہی ہوں تو ابھی بھی لوگ سن تو لیتے ہیں، مگر جیسے ہی استاد باہر جاتا ہے اسے جس زبان میں یاد کیا جاتا ہے وہ زبان خیر اب تو سرکاری ہو گئی، لیکن کسی وقت مہذب نہیں تھی۔ اب تو خیر یہ زبانوں کی بات کی جائے تو محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ محمود ایاز آج بھی ایک صف میں کھڑے نہیں۔ محمود گالیاں دیتا ہے، ایاز صرف سنتا ہے۔ اگر آپ کبھی بھی کسی بھی دین کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے رکھتا ہے۔ میں آزمانا نہیں کہہ رہی، مختلف، ہاں بہت فرق ہے۔ آزمانا تو سزا ہے، پرکھنا جزا ہے۔ آپ کو کوئی سزا نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ہتک نہیں، کچھ نہیں، وہ صرف آپ کے لیے اندازہ لگا ہے۔ تو دولت، میں مانتی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ لوگ اس کو کیپٹلسٹ کہتے ہیں، میں نہیں مانتی۔ اگر آپ اپنے زندگی کے روزانہ کی حقوق اور سالانہ کی زکوٰۃ پوری کر دیتے ہیں تو میں نے حساب لگایا تھا ایک دن کہ پھر 10 برس بعد میں زکوٰۃ کی حقدار ہو جاؤں گی۔ میں آپ سے صحیح کہتی، پروردگار کی ترجیحات میں عبادات بہت بعد میں آتی ہیں، انسانی معاشرت کا ایک دوسرے سے حسن سلوک جو ہے پہلے آتا ہے۔ کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے تو جن چیزوں کو ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آرام، پیسہ اپنی ہی کمائی سے ملتا ہے، اگر آپ اپنے حصے سے زیادہ کا کما رہے ہیں تو اس کو شریک کر لیجئے، ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارے دل چھوٹے، ظرف تنگ اور احساس مردہ۔ معاشرتی ترقی کا آپ سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی تعریف دیکھ لیجئے، یا اس کا ایک آپ بالکل جسے آپ سوشلسٹ یا کمیونسٹ کہتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے جتنے بڑے کیپٹلسٹ تھے جو امریکہ کی زندگی کو راستے پر لگا گئے ترقی کے، وہ سب کے سب غریب تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کمیونزم، کارل مارکس کے بارے میں جس نے پڑھا ہو، ہی واز ناٹ اے رچ مین، اس کے دوست اینجلس کی ہیلپ سے اس نے سارا فلسفی جنریٹ کی تھی جو داس کیپٹل لکھی تھی، تو ہی ہمسیلف واز اے پور مین۔ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی، چاہے وہ حیات ہوں یا نہ ہوں، آل ٹائم فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ میں نے کبھی ایسے نہیں سوچا، مجھے بہت لوگ بہت پسند،
جس کا آپ کی زندگی پر، آپ کی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہو؟ میرا خیال ہے میری ماں کا ٹھہراؤ، صبر، لہجے کی آہستگی، آپ سے زیادہ؟ مجھ سے زیادہ. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ غصہ آئے تو بولنا مت. اور سب سے بڑی بات جو وہ شکر گزاری. انہوں نے مجھے بہت شکر گزار بنایا. اور کس صورت سے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عرفہ آپ ہر وقت مسکراتی کیوں رہتے ہیں. میرے طالب علم پوچھتے ہیں، میرے ساتھی پوچھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں اتنی خوش کیوں. میرا اس کے پاس کے لیے صرف ایک بہت معمولی جواب ہے کہ میری حیثیت اتنی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرے رب کا جو اتنا انعام و اکرام ہے، جو مانگ کے ملا وہ تو اپنی جگہ، جو بن مانگے ملا اس کا کوئی شمار ہے. تو میں نے سوچا شکرانے کی معمولی صورت میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں خوش رہوں، مسکرا لوں. لائف میں کوئی ڈاؤن سائڈ بھی تو آتی ہے، کوئی برا ٹائم بھی آتا ہے بندے پر. بعض اوقات وہ چند گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے، بعض اوقات ہفتوں، بعض اوقات مہینوں، سالوں. اس دوران بھی یہ چیز مینٹین کس طرح کر سکتا ہے کوئی انسان؟ وہ صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے. قائد اعظم کے لفظ چنوں گی تو تین کی ہو جائے. یقین پختہ کر لیجیے. ہم بے یقین لوگ، مان لیجیے، جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، اندر سوال اٹھتا ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں. نہیں، یقین. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو مشکل لگتی ہے کہ پیسے کم ہیں. مجھے کبھی نہیں لگے. جتنے ہیں اتنے میں رہ لو، کیا حرج. ہم اپنے سے زیادہ نمائش کے لیے زندہ رہتے ہیں. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ ہم ان کے یہاں گئے تھے تو انہوں نے ہمارے سامنے 7 کھانے رکھے تھے. اب اگر ہم انہیں بلائیں تو 11 تو ضرور. آپ کس دوڑ میں لگ گئے؟ ہم محبت سے کسی کو دال روٹی کھلا دیں، خوش دلی سے کھلا دیں. شرکت کا مطلب ترس نہیں ہے، شرکت کا مطلب درد مندی ہے، ترس نہیں. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے کہ لوگ مجھ پہ کبھی ترس نہ کریں. میں دعا مانگتی ہوں کہ میں ہمیشہ درد مند رہوں اور لوگ مجھ سے درد مندی سے. آمین. آپ نے جیسے شخصیت آپ نے اپنی والدہ کا بتایا، آپ میرے کوئی والد کا بھی اثر ہوتا ہے. میرے والدین کا میرا خیال ہے مجھ پر اثر اس لیے ہے کہ میں نے انہیں مختلف پایا دنیا سے. جو ہے اس میں خوش، مگن. آپ جسے خوش کہہ رہے ہیں میں اسے اطمینان کہتی ہوں. اس میں اسی مقام ایک سوال یہاں پہ جوڑ دوں. مالی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوطی تھی، یا یہ پرسنل سوال ہے نہیں، لیکن آپ پوچھ لیجئے. میں سراسر درمیانے درجے کا آدمی ہوں، ہر لحاظ سے. عقل تو خیر بالکل ہی میری پیدل ہوئی، لیکن اس میں میں ایسا نہیں کہوں گی. ایک جملے میں کہہ سکتی ہوں شاید ایک بات کہ ہم لوگ ہوتے پر اس طرح پالے گئے کہ اس میں بے اختیار ہونا نہیں سکھایا گیا. سارا معاشرہ اس وقت ایسے رہتا تھا. یہ صرف میں اور میرے ماں باپ اکیلے نہیں تھے. نمائش کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو تفریق آج آپ کو نظر آتی ہے نا، جس کو ہم طبقاتی تقسیم کہتے ہیں، پہلے نہیں تھی. پہلے پتے آپ کی پہچان نہیں تھے. آپ کا پتہ کیا ہے یہ آپ کی پہچان نہیں تھی. اس وقت مکین بڑے تھے، مکان بڑا نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. مکین کی تھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس کی اپنی کوئی خوبی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی. یہ ہم نے بنیادی طور پر ایک نمائشی مصنوعی زندگی گزارنا شروع کر دی. بالکل ایسا.
اب شخصیت کے بعد آپ کو کوئی ریکمینڈ آپ کریں، کون سی ایسی دو تین کوئی ایک بک کیا ریکمینڈ کریں گی آپ، جو آپ کو لگتا ہے کہ سب کو کم از کم ایک بار لازمی پڑھنی چاہیے؟ زندگی کس کی زندگی پڑھے؟ اپنے سامنے جو گزر رہی، اپنی زندگی جو ہو رہا ہے، جو کوئی لکھ گیا، وہ ایک مختلف وقت میں لکھا، مختلف شخص نے لکھا، اس کی بات کو میں کیسے اپنا لوں؟ مجھے اگر کوئی کتاب بہت غور سے پڑھنا چاہیے تو وہ زندگی کی کتاب پڑھنا چاہیے، اور ہم سب پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی زبان وہی ہوتی ہے جو ہماری زبان ہوتی ہے۔ زندگی ہم سے مختلف زبانوں میں بات نہیں کرتی، اور اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ اپنے آپ سے سچے ہو جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی اپنے ارد گرد سے واقف ہیں؟ میں سمجھتی ہوں نہیں۔ ہم اس زندگی سے واقف ہیں جو ہم نے اپنے تصور میں بنائی ہے۔ میں کتاب زندگی اس کو کہہ رہی ہوں جو حقیقت میں گزر رہی ہے۔ میرے والد مجھے کبھی، میرے کالج کے دنوں تک، کبھی ان کو لگتا تھا میرے چہرے سے کہ کچھ کوفت ہے یا پریشانی ہے یا خوش نہیں، تو وہ اتنے لطف سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، قریب لا کے بالکل اپنے کندھے تک مجھے لاتے تھے، اور بہت چپکے سے پوچھتے تھے کہ کوئی بات ہے جو مجھے بتاؤ گے؟ ہم امی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ آخری جملہ اتنا بڑا اعتبار تھا کہ میں انہیں ہر بات بتا سکتی تھی بلا جھجک۔ آپ کے معاشرے میں جو تکلیف، آپ کے معاشرے میں جو دوری، آپ کے معاشرے میں جو فرق پیدا ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ مکالمہ ختم ہو گیا۔ مباحثہ بہت، مکالمہ نہیں۔ اس کو بچانے کا کوئی طریقہ، ریوائیو کرنے کا کوئی طریقہ؟ بہت آسان، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ہے، کوشش کریں کہ لوگوں سے بیٹھ کے صرف بات کریں، رائے مت پوچھیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا پسند، ایک زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بات کریں، ایک دوسرے کے دل کی بات جاننے کی کوشش کریں۔ ہم ہر طرح سے دوسروں تک پہنچتے ہیں کہ قیمتی سے قیمتی تحفہ لے جاتے ہیں، مگر 10 منٹ بات کرنے کو نہیں دیتے۔ اس معاشرے سے مکالمہ ختم ہوا، اسی لیے آپ دیکھیں گے ضدی، چڑچڑے، تکبر والے لوگ موجود ہیں۔ یہ معاشرہ تو مشہور تھا اس بات کے لیے کہ یہ تو بڑے خوش مزاج موجود، زیادہ ہو تو بھی خوش اور کم ہو تو بھی خوش۔ ہم تو ان لوگوں میں سے تھے جو ایک ہم بہت، میں کہوں گی اپنے لیے بڑی آرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم ناز و نعم کی زندگی میں پالے گئے تو وہ ہم پہ صادق آ جائے گا، مگر اس ناز و نعم کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ابا کوئی چیز مجھے دلا کے یہ نہیں بتاتے تھے کہ تم سے بہت محبت ہے، وہ خاموشی سے جب مجھ سے بات کرتے تھے تو میری سمجھ میں آتا تھا کہ یہ لفظ کیسا اچھا ہے اور اس کے معنی کیا ہوں گے۔ اگر آپ موسیقی سنتی ہیں تو پنکج اداس کی ایک غزل مشہور ہوئی تھی، ٹائم ہو گیا مشہور ہوئے ہوئے، ایک وہ بھی تھا زمانہ، ایک یہ بھی ہے ابا حیات تھے جب، وہ بڑا خوبصورت منظر کشی وہ ذہن میں آ گئی۔ دیکھیے، ضرورتیں ایک سی ہیں انسان کی، جی بالکل۔ آج تک نہیں بدلی، جب سے بھوک اسی طرح لگتی ہے، کھانا اسی طرح کھاتے، کھانے کے طور طریقے بدل گئے، اس سے میں نہیں ڈرتی۔ پیزا مجھے بھی اچھا لگتا، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ پیزا اعلیٰ ہے اور میرا قیمے والا پراٹھا خراب ہے، یہ میں سوچنے کو تیار کمپیریزن میں نہ جائیں۔ نہیں۔ نہ بڑے سے چھوٹے کا کریں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں نعیم صاحب جو زندگی میں نقش ڈالتی ہے دوسروں پر، وہ یہ کہ آپ نے اس شخص سے برتا کیسے، آپ کا برتاؤ کیا تھا، آپ کے لفظ کیسے تھے، آپ کا لہجہ کیسے تھا، اسے کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔
یہ جو ہمارے ہاں پیشہ ور فقیر ہیں جنہیں پولیس کھڑا کرتی کیونکہ وہ شام کو بھتہ دیتے ہیں، بالکل ہاں دیتے ہیں ایسا انہوں ہے، نے مجھ کو بتایا. صحیح. تو اگر معاشرت میں پیسہ زہر بن جائے تو انسانیت تو مر جائے گی، آدمی زندہ رہے. بالکل ایسا ہی. پروردگار نے ہمیں قرآن میں دو ناموں سے یاد کیا، بنی آدم یہ میرا باہر کا وجود، حیوانی وجود، اس کی بھی حرمت ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی توقیر ہے، مگر خدا کا جی چاہتا ہے کہ ہم انسان ہو جائیں، اور انسان اخلاقی وجود. کیا سورہ عصر میں بات کہہ دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی لیگسی حق اور صبر کی ہوتی. حق کا مطلب صرف جھوٹ کا متضاد نہیں ہے. حق کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کے حصے کی چیزیں اپنے نام کر لی، ان کا حق ان تک نہیں پہنچا. صبر کے معنی جبر کے خلاف نہیں یا دکھ میں خاموش ہو جانے کے بعد نہیں، تسلیم کرنے کے بعد. اس لیے جو آپ نے ابھی میری زندگی کے حوالے سے اتار چڑھاؤ کی بات کی تھی، کوئی بات نہیں. زندگی میں کس دن یہ کہا ہے کہ تم لوگ روز مظافر اور پلاؤ کھاؤ؟ جب نہیں کھاؤ گے تب بھی ایسے ہی رہنا. ہم زندگی سے محبت نہیں کرتے، زندگی کے لباس سے محبت. صحیح.